وہ ہمیشہ مجھے ڈرائیو ٹرمینل کے قریب بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ چہرہ دیکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ سیاہ برقع پہنتی تھی جس کا نقاب اس کے چہرے کو پوشیدہ رکھتا تھا۔ میں روزانہ کارخانے کی طرف جاتے ہوئے 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے بہت دعائیں دیتی تھی۔ نہ جانے اس کی دعاؤں کا نتیجہ تھا یا پھر خدا کی کرم نوازی تھی، میرا 1 لاکھ کا پرائز بانڈ نکل آیا تھا اور میں بکارن کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ تھی ہی ایسی جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا اس کے غیر معمولی ڈھکے چھپے حسن کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا۔ میں مختصر ملاقاتوں کے دوران اس کی عمر کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا، غالباً 30 سے 40 کے درمیان ہو سکتی تھی۔ بعض اوقات میرا اس سے بات چیت کرنے کا دل چاہتا تھا، لیکن عموماً مجھے کارخانے جاتے ہوئے دیر ہو جایا کرتی تھی اور میں جب مطلوبہ بس تک پہنچتا تو وہ روانگی کے لیے تیار کھڑی ہوتی۔ میں آپ کو شروع سے واقعات کے متعلق بتاتا ہوں۔ میرا نام نذیر حسین ہے۔ ایک چھوٹے سے کارخانے میں چپڑاسی کی نوکری کرتا ہوں۔ تنہا 15,000 ماہوار ہے جس میں 5,000 فلیٹ کے کرائے میں نکل جاتا ہے اور 3,000 میں گیس و بجلی کے بل کے لیے علیحدہ کر لیتا تھا۔ باقی بچ جانے والے 7,000 میں گزارا مشکل ہوتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے کسی نہ کسی طرح پیٹ کاٹ کر 3,000 کی رقم جمع کر لی اور اس رقم کے 3 پرائز بانڈ خرید کر لے آیا۔ پھر باقاعدگی کے ساتھ نمبر چیک کرنے لگا۔ مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل میں نے نمبر چیک کرنا چھوڑ دیے۔ 1 اپریل کو کارخانے سے گھر آتے ہوئے مجھے ایک بوڑھے شخص نے اخبار پکڑا دیا۔ اس میں 1000 والے پرائز بانڈ کی لسٹ تھی۔ میں اخبار لے کر فلیٹ میں آ گیا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا اور پرائز بانڈ نکال کر نمبر ملانے لگا۔ پہلے 2 پرائز بانڈ کے نمبر مختلف تھے لیکن تیسرے کے نمبر ملنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے 100 دفعہ بسم اللہ کا ورد کیا اور اگلے نمبروں پر نگاہ ڈالی۔ مجھے تمام کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ غیر متوقع طور پر نمبر مل گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بے دری سے اپنی آنکھوں کو مسلا اور دوبارہ نمبروں پر نگاہ ڈالی۔ نمبر تمام درست تھے۔ اب میں نے انعام کی رقم پر نظر ڈالی۔ وہ 1 لاکھ تھی۔ مجھے اپنے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے قریبی میز پر رکھا ہوا جگ اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر تمام پانی گھٹ پی گیا۔ خدا نے میری بات سن لی۔ میں اس رقم سے کوئی بھی کام کر سکتا تھا۔ اب مجھے کسی کی ماتحتی میں کام کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ میں نے دوسرے دن کارخانے کی نوکری کو چھوڑ دینے کا تہیہ کیا اور کھانا کھائے بغیر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی نیند نے مجھے آغوش میں لے لیا اور میں اپنے آپ کو نوٹوں کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ٹرمینل میں بھیک مانگنے والی بیکارن ساحل پر بیٹھی مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ دور روشنی والے دیے جگمگا رہے تھے۔ میں اس کے قریب آنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا لیکن سمندر کی موجیں مجھے اس سے دور دھکیل رہی تھی۔ بیکارن نے ہاتھ میں 1000 والا پرائز بانڈ پکڑا ہوا تھا اور مجھے اکسانے کے لیے پرائز بانڈ دکھا کر قریب آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں جتنا بھی زور لگا کر اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا اتنا ہی بے اختیار کے عالم میں دور چلا جاتا۔ پھر بیکارن کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرائز بانڈ سمندر میں گر گیا اور موجوں کے ساتھ بہتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ میں نے جھپٹ کر پرائز بانڈ پکڑ لیا۔ بیکارن کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی بھرے تاثرات تھے، تاہم وہ اب بھی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے میرے ساتھ کی متمنی ہو یا پھر مدد کی خواستگار۔ لیکن مجھے اب اس میں قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے پرائز بانڈ کو احتیاط سے جیب میں محفوظ کیا اور سمندر کے مخالف کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ سفیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ پر سحر انگیز آنکھوں والی بیکارن کا نقاب میں پوشیدہ چہرہ طاری تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ ٹرمینل کی طرف جاتے ہوئے اسے 100 کا نوٹ نذرانہ دے دیا کروں گا۔ میں نے منہ ہاتھ دھونے کے بعد ناشتہ زہر مار کیا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد پرائز بانڈ اور 100 کے نوٹ اوپری قمیض کے جیب میں رکھ کر فلیٹ سے نکل گیا۔ ٹرمینل میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے بیکارن کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے ٹرمینل سے باہر بنی ہوئی دکانوں کی طرف گیا۔ وہ اکثر دکانوں کی طرف سگریٹ پینے کی نیت سے آتی تھی لیکن اس صبح وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے دکاندار سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے بتایا، اگر تم اس چمک چھلو کے متعلق پوچھ رہے ہو جو روزانہ میری دکان سے سگریٹ خرید کر پیتی ہے تو وہ ابھی بس اسٹینڈ کی طرف گئی ہے۔ خدا کی قسم نہایت عجیب عورت ہے۔ 2-3 دفعہ میں نے نقاب میں اس کے چہرے کی جھلک دیکھی۔ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن افسوس اتنی خوبصورتی ہونے کے باوجود بھیک مانگتی ہے۔ اگر بھیک نہ مانگتی تو میں ضرور اس سے شادی کر لیتا۔ میں نے اس کی حرافات کو نظر انداز کیا اور بھاگتا ہوا ٹرمینل کی طرف گیا۔ وہ بسوں کے قریب ایک تنہا گوشے میں کھڑی سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کا انداز نہایت مضحکہ خیز تھا۔ وہ سگریٹ کو نقاب اتارے بغیر منہ تک لے جاتی اور کش لگانے کے بعد دھواں نقاب کے اندر اگل دیتی۔
وہ دھواں جب نقاب کے اندر سے باہر نکلتا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے نقاب کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ ویسے یہ اندر کی بات تھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر کچھ آگ میرے دل میں بھی لگ جایا کرتی تھی، تاہم میں نے کبھی اس کے ساتھ فضول بات چیت نہیں کی۔ اس نے سگریٹ ختم کیا تو میں نے 100 کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، لگتا ہے تمہاری کوئی مراد پوری ہوئی ہے، لیکن 100 سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو 1000 کا نوٹ چاہیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ بھی دوں گا، ایک دفعہ مجھے رقم ملنے دو، ابھی تک تو معاملہ درمیان میں اٹکا ہوا ہے۔ وقارن بولی، اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو اٹکا ہوا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، بس مجھے بھولنا نہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مطلوبہ بس کی طرف آ گیا۔ مجھے بینک سے انعامی رقم حاصل کرنا تھی۔ جیسے ہی میں نے بس میں قدم رکھا دروازے بند کر دی گئی۔ ڈرائیور بس کے اسٹاپ مخصوص تھے اور اسٹاپ کے علاوہ یہ کہیں اور نہیں رکتی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے بس کو موڑا اور ٹرمینل کی عمارت سے باہر نکالنے لگا۔ تب بیکارن اچانک ہجوم سے نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پرائز بانڈ پکڑا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ سجائی نہیں دیا، پھر میں نے ہڑبڑا کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ خالی تھی۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بیکارن گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے مجھے بتا رہی تھی کہ 100 کا نوٹ نکالتے ہوئے پرائز بانڈ گر گیا، اگر اسے نظر نہ آتا تو اب تک کسی اور کے ہتھے چڑھ گیا ہوتا۔ میں نے چلاتے ہوئے کنڈکٹر کو بس روکنے کے لیے کہا۔ کنڈکٹر غصیلے لہجے میں بولا، بس اپنے اسٹاپ کے سوا نہیں رک سکتی، تمہیں پہلے سوچ سمجھ کر بس کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بیچو تاپ کھاتے ہوئے اسے بتایا، میرا پرائز بانڈ نیچے گر گیا ہے، اگر بس نہ رکی تو 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنڈکٹر طنزیہ لہجے میں بولا، اور اگر میں نے بس کو بغیر اسٹاپ کے روکا تو لاکھوں کا ہرجانہ ڈرائیور کو بھرنا پڑے گا۔ میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ بس ٹرمینل سے باہر نکلی، بیکارن کہیں پیچھے رہ گئی۔ اگلا اسٹاپ 15 منٹ کے بعد تھا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سب کچھ بیکارن کے ہاتھ میں تھا۔ اگر وہ ٹرمینل میں میرا انتظار کرتی تو مجھے پرائز بانڈ واپس مل جاتا، اور اگر وہ وہاں سے ہٹ جاتی تو وہ ڈھونڈنے کے لیے مجھے بہت سردردی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے وہ 15 منٹ جس بے صبری کے عالم میں گزارے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ بس کے اسٹاپ پر رکتے ہی میں نیچے اتر آیا اور دوسری بس پکڑ کر ٹرمینل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دماغ میں بونچال کسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت منقود ہو چکی تھی۔ اگر بیکارن کو معلوم ہو جاتا کہ پرائز بانڈ انعام یافتہ ہے اور اسے دکھا کر 1 لاکھ کی رقم حاصل کی جا سکتی ہے تو وہ اسے لے کر فرار ہو جاتی۔ دل کو کچھ تقویت یہ سوچ کر حاصل ہوئی کہ اسے معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ پرائز بانڈ مجھے واپس کرنے کے لیے بس کی طرف کیوں آتی۔ لیکن یہ سوچ کر دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ مجھے جلد ہی بڑی رقم ملنے والی تھی، اور میں نے خوش ہو کر اسے 100 کا نوٹ بھی دیا۔ 1000 روپے کا تقاضا اس نے کچھ دیر پہلے ہی کیا تھا۔ وہ پرائز بانڈ کو پہلے مہینے کی قسط جان کر کول بھی کر سکتی تھی۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ گئی۔ میں نے بے چارگی کے عالم میں آنکھیں بند کر لی۔ 15 منٹ کے بعد بس ٹرمینل کے اندر داخل ہوئی۔ لوگوں کا جمع غفیر بس کی طرف لپکا۔ ان میں چند بیکاری بھی تھے لیکن مطلوبہ بیکار نہیں تھی۔ بس سے نیچے اترنے کے بعد میں نے پاگلوں کی طرح سے ہجوم میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پرائز بانڈ کو گم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ 15 منٹ پہلے اسٹاپ تک بس کے جانے اور 15 منٹ اس کے واپس آنے میں۔ آدھے گھنٹے میں نہ جانے وہ کہاں پہنچی ہوگی۔ اس کے باوجود میں ناکام ہونے کے بعد ٹرمینل سے باہر اس دکان کی طرف آ گیا جس سے میں نے بیکارن کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ دکان سے جا چکا تھا۔ اب اس کی جگہ دکان پر اس کا بھائی تھا۔ اسے بیکارن کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ میری حالت غیر تھی، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ تھک ہار کر میں فلیٹ واپس آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب دوبارہ ٹرمینل نہیں آئے گی۔ اسے رقم کے متعلق معلوم ہو گیا تھا، ورنہ اتنی جلدی ٹرمینل کو چھوڑ کر فرار کیوں ہوتی۔ تاہم اس کے متعلق مجھے دکاندار ضرور بتا سکتا تھا جو اسے چمک چلو کے نام سے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ بیکارن کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور ہو سکتا ہے اس کے ٹھکانے سے بھی واقف ہو۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ صبح اس سے بیکارن کے متعلق پوچھوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیکارن صبح خود ہی ٹرمینل آ جائے، تب مجھے اس اذیت سے نجات مل جائے۔ ساری رات دماغ انہی سوچوں میں ڈوبا رہا اور صبح کے وقت جلدی آنکھ کھل گئی۔ سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے چائے پی اور فلیٹ سے نکل کر ٹرمینل آ گیا۔ مطلع ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ آج ٹرمینل میں خلاف معمول رش کم تھا۔ میں نے بیکارن کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ ٹرمینل میں نہیں تھی۔ میں دکان کی طرف گیا، وہاں بھی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، تاہم دکاندار موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، چمک چلو سے ملاقات ہوئی؟ میں نے بتایا کل ہوئی تھی اور دوران ملاقات میری جیب سے 1000 کا پرائز بانڈ نیچے گر گیا، وہ اسے لے کر فرار ہو گئی۔ اس نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، کہیں پرائز بانڈ نکل تو نہیں آیا تھا؟ اس کے فرار ہونے کی یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں نے بیچارگی کے عالم میں بتایا، وہی کیش کروانے تو بینک جا رہا تھا، 1 لاکھ کی رقم انعام میں نکلی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ پرائز بانڈ نکلنے کے بعد اب وہ دوبارہ ٹرمینل کی طرف واپس آئے گی۔ تمہیں اس کے ٹھکانے کے متعلق معلوم ہے؟ دکاندار انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اسے لینے اور چھوڑنے کے لیے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی ٹرمینل کی طرف آتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اسے گاڑی سے اترتے اور چڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ میری کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، وہ گاڑی ٹھیکیدار کی ہے۔ شہر کا معروف چوک یا پھر رش والا بازار
लाखों रुपए के एवज फरोख्त होता है। इसे जो शख्स खरीदता है वो इस इलाके का ठेकेदार कहलाता है। इस बाजार के तमाम फकीर ठेकेदार की मतहती में भीख मांगते हैं और इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करना ठेकेदार के फ़राइज़ में शामिल होता है। टर्मिनल का बाजार जिस ठेकेदार के पास है उसका नाम बांके मियाँ है। मेरी तरह वो भी चमक चलो पर फिदा है, लेकिन वो उसे घास नहीं डालती। मैंने ठेकेदार का नाम दिमाग में महफूज कर लिया और दोबारा टर्मिनल की तरफ आ गया। अब मुझे किसी ऐसे फ़कीर की तलाश थी जो मुझे बांके मियाँ के मुतल्लिक मालूमात दे सके। थोड़ी देर की दौड़ धूप के बाद मुझे एक बूढ़ा फ़कीर दिखाई दिया। मैंने इसका हाथ थामा और बस स्टैंड की छत के नीचे आ गया। बारिश तूफ़ानी अंदाज में बरसने लगी थी। बूढ़ा फ़कीर मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। मैंने 10 का नोट इसके हाथ पर रखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ मालूमात दरकार है। घबराने की ज़रूरत नहीं, मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं, मैं एक कारखाने में मामूली चपरासी हूँ। कल सुबह मेरी जेब से 1000 का प्राइस बॉन्ड टर्मिनल के पास गिर गया, जिसे एक बेकारन ने उठा लिया। वो बेकारन मुझे प्राइस बॉन्ड वापस देना चाहती थी, लेकिन बस के दरवाजे बंद हो गए और मजबूरन मुझे अगले स्टॉप पर उतरने के बाद दूसरी बस पकड़कर वापस टर्मिनल की तरफ आना पड़ा। तब तक बेकारन न जाने कहाँ जा चुकी थी। मैं कल से इसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही। क्या इसकी तलाश में तुम मेरी मदद कर सकते हो? फ़कीर बोला, मुझे इसका हुलिया बताओ और वह जगह बताओ जहाँ वो भीख मांग रही थी। मैंने बताया, वो सदर बाजार की तरफ जाने वाली बसों के करीब भीख मांगती है। जवान और खूबसूरत है, खसूसन इसकी आंखें हर किसी को अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेती हैं। और स्याह रंग का फटा पुराना बुर्का पहनती है। फ़कीर पुरजोश लहजे में बोला, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसका नाम दीवा है। वो 2 साल से टर्मिनल के इर्द गिर्द भीख मांग रही है। मैंने बेचैन लहजे में पूछा, मुझे इसकी रिहाइशगाह के मुतालिक बताओ, बल्कि हो सके तो मेरे साथ वहाँ तक चलो। मैंने 100 का नोट इसके हाथ पर रखा। फ़कीर की आंखों में चमक नमूदार हुई, फिर फौरन ही गंभीर तारीकी ने इसके चेहरे का मुहासरा कर लिया और वो मायूसी भरे लहजे में बोला, मैं इसके ठिकाने से वाकिफ़ नहीं हूँ। टर्मिनल के इर्द गिर्द इससे मुलाकात होती रहती है, वो कहाँ जाती है और कहाँ से आती है इसके मुतालिक कोई नहीं जानता। तहम एक स्याह रंग की गाड़ी इसे टर्मिनल की तरफ लाती है और वही वापस लेकर जाती है। मैंने पूछा, क्या वो गाड़ी ठेकेदार की है? गालिबन उसका नाम बांके मियाँ है। मैं बांके मियाँ को नहीं जानता, लेकिन टर्मिनल का ठेकेदार कोई और है। इसके मुतालिक किसी को कुछ मालूम नहीं। ना जाने वो सच कह रहा था या झूठ, मुझे इससे कोई खास मालूमात हासिल नहीं हुई। मैं बेजारी के साथ टर्मिनल की छत के नीचे से निकलकर दुकानों की तरफ आ गया। बारिश की रफ्तार में कमी वाक़ई हो गई और लोगों का हजूम टर्मिनल का रुख कर रहा था। मुझे अच्छा लाहक था कि दुकानदार दुकान से बाहर न चला गया हो, लेकिन वो दुकान में ही था। मुझे देखते हुए बोला, नाकामी तुम्हारे चेहरे पर लिखी हुई है। किसी भी इलाके के ठेकेदार तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। तमाम फ़कीर इसकी रूपोशी में इसका साथ देते हैं। वो तुम्हें कभी भी ठेकेदार के मुतालिक नहीं बताएंगे। मेरे चेहरे पर मायूसी के बादल छाने लगे। वो तसल्ली देते हुए बोला, मैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्राइस बॉन्ड का नंबर लेकर बैंक चले जाओ। इन्हें हालात से आगाह करने के बाद बेकारन के मुतालिक बता दो। बेकारन प्राइस बॉन्ड की रकम लेने के लिए बैंक से उड़ जाएगी, इसे वहाँ पकड़ा जा सकता है। मेरे चेहरे पर खुशी के तासुरात पैदा हुए। वो मुस्कुराते हुए बोला, और भी सुनते जाओ। वो जिस गाड़ी में टर्मिनल की तरफ आती है, चंद दिन कबल वो गाड़ी बाजार के दरमियान ख़राब हो गई थी। मैं इसे चंद आदमियों के साथ धक्का लगाकर करीबी वर्कशॉप ले गया। इस वर्कशॉप का मालिक मेरा गहरा दोस्त है, तुम इससे रब्ता कर सकते हो। वो तुम्हें बेकारन के मुतालिक बहुत कुछ बता सकता है। मैंने इससे वर्कशॉप के मुतालिक पूछा, इसने मुझे एड्रेस बता दिया। टर्मिनल की तरफ आते और वापस जाते हुए मैं रोज़ाना वर्कशॉप के पास से गुजरता था। मैंने वर्कशॉप के मालिक का नाम पूछा। वो बोला, नाम तो मुझे मालूम नहीं, सब इसे राजा साहब कहकर मुखातिब करते हैं। तुम इसे मेरा नाम बता देना, वो तुम्हारी मदद करेगा।